صلی علی محمد۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمین میں حرکت ہونے لگی، زلزلہ برپا ہو گیا، زمین کانپنے لگی، اللہ نے زمین میں میخیں ٹھوک دی، پہاڑوں کی میخیں۔ جب یہ زمین پر اللہ نے پیدا کیا پہاڑوں کو اور اس کو ٹھوک کر مضبوط کر دیا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ کے فرشتوں نے جب اس کو دیکھا کہ کیسی عجیب مخلوق ہے، یہ پہاڑ کہ زمین کی حرکت کو اس نے تھام لیا اور زمین کی حرکت کو اس نے ختم کر دیا، تو اللہ سے ملتجی ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بار الہ، آپ کی تو عظیم شان ہے، عجیب شان ہے کہ آپ نے زمین بنائی لیکن زمین میں حرکت ہونے لگی، لیکن آپ نے ایک اور مخلوق پیدا کی اور وہ پہاڑوں کی مخلوق، اور پہاڑ کی مخلوق سے اس زلزلے کو آپ نے ختم فرما دیا اور اس کی حرکت کو آپ نے بند کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے زیادہ طاقتور یہ پہاڑ ہے۔ تو آپ نے پہاڑوں سے بھی کوئی عظیم اور عجیب مخلوق بنائی ہے؟ اللہ کے فرشتے سوال کرنے لگے۔ اللہ نے جواب دیا اور کہا کہ ہاں ہاں، میں نے پتھر اور پہاڑوں سے زیادہ بھاری بھرکم اور عظیم مخلوق پیدا کی ہے، اور وہ ہے لوہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوہا کیسا ہوتا ہے، پہاڑوں پہ مارو تو پہاڑ کو بھی پھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کی قوت پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ چنانچہ دنیا بھر میں پہاڑ پھوڑے جا رہے ہیں اور پھوڑ پھوڑ کر اس سے جو ہے تراش تراش کر پتھر لائے جا رہے ہیں، آپ کی بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، پائے میں ڈالے جا رہے ہیں، اور اس کو اور پاش پاش کر کر مختلف انداز سے ان پہاڑوں کے پتھروں سے کام نکالا جا رہا ہے، اس کو جلی بنا دیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے سائل سٹون بنا دیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے تعمیرات کی جا رہی ہیں۔ یہ ساری عظیم مخلوقات جو آج نظر آ رہی ہیں، اس کے اندر ان پہاڑوں سے نکلے ہوئے پتھروں کا کچھ نہ کچھ کرشمہ آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے لوہا اس سے بھاری مخلوق پیدا کی۔ اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا آپ نے لوہے سے بھی بھاری کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی بھاری مخلوق جو میں نے پیدا کی ہے وہ ہے آگ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگ لوہے کو بھی پگھال ڈالتی ہے۔ دنیا میں کارخانے موجود ہیں جہاں پر آگ دہکائی جاتی ہے اور لوہا اس میں داخل کیا جاتا ہے، لوہے کو نرما دیا جاتا ہے اور گرمی کے ذریعے سے اس کو سیال مادے کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب تو وہ دیکھنے میں سالڈ ہے، لیکن آگ اس کو سیال بنا دیتی ہے، لکوڈ بنا دیتی ہے۔ یہ روزانہ کا تماشا ہم کو نظر آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے پہاڑوں سے زیادہ لوہے کو بڑی مخلوق بنایا، اور لوہے سے زیادہ جو عظیم ترین مخلوق ہے وہ آگ اللہ نے پیدا کی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا آپ نے اس سے بھی بھاری کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی بھاری مخلوق میں نے پیدا کی ہے، اور وہ ہے پانی۔ اس لیے کہ پانی ایسی مخلوق ہے جو آگ کی تپش کو بھی ختم کر دیتی ہے، آگ کو بھی بجھا ڈالتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ پانی پیدا کیا ہے، اور پانی اس پر بھی غالب آنے والی مخلوق ہے، اور جب اس پر غالب آنے والی تو وہ لوہے پر بھی غالب آنے والی، وہ پتھر پر بھی غالب آنے والی، اس سے پہلے کی سب چیزوں پر غالب آنے والی۔ یہ ایسی عظیم مخلوق میں نے پیدا کی۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ یہ پانی بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ایک حصہ زمین کا بنایا اور 3 حصے اللہ نے پانی کے بنائے ہیں۔ دنیا کے اندر سمندر اور نہریں اور چشمے اللہ نے بے شمار پیدا کر رکھے ہیں،
اور 3 گنا زیادہ اللہ نے خشکی سے زیادہ ان کو پیدا کیا. اگر اس میں تہلکہ مچ جائے اور اس کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے، ساری کے ساری دنیا تباہی کے زد میں آ جائے. چنانچہ کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے، سونامی آ گیا، کہاں سے کہاں تک کی دنیا کو اس نے تہس نہس کر دیا، کہاں سے کہاں تک کے پہاڑوں کو تہس نہس کر دیا، کہاں سے کہاں تک کی زمین کو اس نے ہلا کے جو ہے اس کے اندر زلزلہ برپا کر دیا. سونامی کی طاقت اتنی بڑی طاقت کہ پہاڑ اس کے سامنے بیکار ہو گئے اور بلڈنگیں اس کے سامنے بیکار ہو گئی، زمین اس کے سامنے بیکار ہو گئی اور مخلوق اس کے سامنے بیکار ہو گئی. سب کو اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. یہ ہے پانی کی طاقت. اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی بھاری مخلوق آپ نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اس سے بھاری جو مخلوق پیدا کی ہے وہ ہے ہوا. ہوا کو دیکھو تو وہ جو ہے پانی کے رخ کو بھی بدل دیتی ہے. بڑے بڑے دریا بہ رہے ہیں لیکن پانی نے اس کے رخ کو بدل دیا. ادھر چلنے والا دریا اب ادھر کو چلنے لگا، ادھر کا پانی ادھر کو ہونے لگا. دنیا کے اندر ایسے انقلابات برپا ہوتے رہتے ہیں. معلوم ہوا کہ سب سے بھاری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ ہوا کی مخلوق ہے. اللہ کے فرشتوں نے اس کے بعد ایک سوال کر لیا. اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اس ہوا سے بھی زیادہ بھاری کوئی مخلوق آپ نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ ہاں، وہ ابن آدم کو میں نے پیدا کیا ہے. ابن آدم کون؟ وہ آپ میں ہی تو ہیں. آدم کی اولاد، آدم کی ذریت، آدم کی نسل. اللہ نے کہا کہ ابن آدم ان ساری مخلوقات پر بھاری ہے. پانی پر وہ بھاری، آگ پر وہ بھاری، ہواؤں پر وہ بھاری اور پہاڑوں پر وہ بھاری، ساری مخلوقات پر بھاری ہے. چنانچہ تماشا دنیا میں ہوتا رہتا ہے کہ انسان ہواؤں کو اپنے قبضے میں کر رہا ہے، پانی کو اپنے قبضے میں کر رہا ہے اور مخلوقات کو اپنے قبضے میں کر رہا ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، شاید میں نہیں سنایا ہو. کہتے ہیں کہ ایک شیر نے اپنے بچے کو نصیحت کی اور کہا کہ دیکھو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنے نظر آتے ہیں جانور اور جنگل کے اندر رہنے والے درندے اور جتنی مخلوقات، یہ سب تمہارے سامنے جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تم ان میں سے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک نصیحت تم کو کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہے انسان سے ذرا بچ کے رہنا. اس نے کہا کہ انسان سے ذرا بچ کے رہنا. اب وہ شیطان، وہ جو شیر کے بچے کے دماغ میں یہ آیا کہ یہ انسان کوئی بہت لمبی چوڑی مخلوق ہوگی، زمین کی طرح، آسمان کی طرح، یا پہاڑوں کی طرح، یا جو ہے ہاتھی کی طرح، یا اونٹ کی طرح کوئی بہت بڑی پھیلی ہوئی مخلوق ہوگی جو ہے جس کی وجہ سے میرا باپ شیر بھی ڈر رہا. خیر، اس کے بعد شیر تو مر گیا، اس کا بچہ جیتا رہا، لیکن اس کے ذہن میں تھا کہ انسان کہیں ملے تو دیکھوں ذرا کیسا ہوتا ہے. اب وہ تلاش و جستجو میں تھا. جاتے آتے جب کوئی مخلوق ذرا بڑی عجیب اور حیرت انگیز اس کو نظر آتی تو وہ یہ سمجھنے بیٹھ جاتا شاید یہی انسان ہو جس سے کہ میرے باپ نے مجھ کو ڈرایا تھا. ایک دن نکلا تو اس کو ہاتھی نظر آیا. اس نے کہا ہو نہ ہو یہی معلوم ہوتا ہے انسان، اس لیے کہ شیر سے بھی بڑا بھاری ہے وہ دیکھنے میں. پھر کبھی اسے نظر آیا گینڈا تو اس نے کہا ارے بھائی یہ معلوم ہوتا ہے انسان. پھر کبھی اسے نظر آیا جو ہے اونٹ، اس نے کہا شاید یہ ہوگا وہ اونٹ، یہ جو ہوگا یہ ہوگا انسان. ڈرتے ڈرتے گھبراتے ادب کے ساتھ ان مخلوقات سے کہنے لگا شاید آپ ہی کو حضرت انسان کہتے ہیں. اونٹ کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے مجھے کیوں بنا دیا انسان؟ میں تو اونٹ ہوں، میں انسان نہیں ہوں. انسان کے سامنے تو میری کیا حیثیت؟ یہی جواب دیا گینڈے نے.
یہی جواب دیا ہاتھی نے، یہی جواب دیا باغ نے، یہی جواب دیا ریچھ نے۔ تو یہ شیطان کا بچہ سوچنے لگا کہ ارے وہ آخر انسان کیسا ہوگا، بہت لمبا، بہت چوڑا ہوگا، اور جو ہے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بھی اس سے کانپتی ہیں، گھبراتی ہیں۔ ایک دن جا رہا تھا، ایک دن دیکھتا ہے راستے میں ایک انسان کا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور آرا اس کے ہاتھ میں ہے، شہتیر اس کے دوسرے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس کو چیرتا چلا جا رہا۔ شہتیر جانتے نا، یعنی لکڑی کا ایک کندہ، بڑی سی لکڑی، اس کو بیچ میں سے چیرتا جا رہا۔ اس کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ یہ انسان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹا سا اتنا کیا اس کو جو ہے بھاری معلوم ہوا، وہ سوچا یہ بھی کوئی ویسے ہی ہوگا۔ اب اس کے قریب گیا، جا کر بیٹھ کر جو ہے گفتگو کرنے لگا، اور بیٹھے بیٹھے پوچھنے لگا کہ بھئی آپ نے انسان کو دیکھا ہے کیا؟ ابھی میں ملاقات کیا ہاتھی سے تو وہ بھی انسان سے گھبراتا ہے، اور میں نے ملاقات کی اونٹ سے، وہ بھی اس سے گھبراتا ہے، میں نے گینڈے سے ملاقات کی، وہ بھی اس سے گھبراتا ہے۔ آخر میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ وہ انسان ہوگا کیسا؟ اب یہ انسان کا بچہ، انسانی کا تو بچہ تھا، اب اس نے حساب کتاب پورا کر لیا دماغ میں۔ اس نے کہا کہ ہاں انسان بہت بڑی مخلوق ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ باتیں کرتے کرتے جو ہے اپنا وہ شہتیر بھی کاٹ رہا تھا۔ کاٹتے کاٹتے جب بیچ میں پہنچا تو اس نے ایک طرف کو ایک ذرا سی وہ پیس لگا دی تاکہ کاٹنے میں آسانی ہو، اور پیس لگانے کے بعد شیر کے بچے سے کہنے لگا ارے بھائی تم تو ماشاءاللہ شیر ہو، اور شیر تو بہرحال شیر ہوتا ہے، تمہاری تو بہت بڑی طاقت ہے، ہماری کیا مجال، یہ ذرا آپ یہاں ہاتھ رکھ دے تو ذرا میرے کاٹنے میں آسانی ہو جائے، تمہاری تو بہت بڑی طاقت ہے۔ اب اس نے اپنی انانیت جتانے کے لیے ہاتھ اس میں ڈال دیا اور کہا ہاں کاٹو کاٹو، اور ادھر کاٹ رہا تھا ادھر پھنس رہا تھا۔ اس نے ادھر سے وہ جو پیس لگائی تھی اس کو ہٹا دی، اور ادھر اس کے ہاتھ پھنس گئے، اور یہ چیخنے لگا، کہنے لگا میں ہی ہوں حضرت انسان، بتاؤ کیا بول رہا ہے۔ تو غیر یہ قصہ بناوٹی ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ساری مخلوقات پر وہ قابض ہے، ساری مخلوقات کے اوپر بھاری ہے۔ شیر اس کے سامنے کچھ نہیں، ہاتھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ ہاتھی کو یہ قبضے میں کر لے، جانوروں کو یہ قبضے میں کر لے، پانی کو یہ قبضے میں کر لے، ہواؤں کو یہ قبضے میں کر لے، اس لیے کہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کی بے شمار مخلوقات انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، اس کے قبضے میں دے دی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ان چیزوں کو مختلف چیزوں کے لیے استعمال کر کر کے نئے نئے نتائج مرتب کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو عقلی قوت بھی دی ہے، سمجھ بوجھ بھی عطا کی ہے، اس کے ساتھ سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ یہ واقعہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کہ ہم کو وہ قرآن کی آیت سمجھ میں آئے، حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھ میں آئے گا، اور قرآن کی روشنی میں احادیث سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بڑی بڑی مخلوقات پر ہم نے اپنے دین کو پیش کیا، اپنے احکامات کو پیش کیا، لیکن سب نے کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اندر وہ صلاحیت، ہمارے اندر وہ قابلیت، ہمارے اندر وہ استعداد، ہمارے اندر وہ جو ہے اٹھانے کی کیپیسٹی موجود نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں اٹھا سکتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ان ساری بڑی مخلوقات نے اس جو ہے گھبرا گئی اس کو اٹھانے سے۔ آگے اللہ نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ ابھی آپ نے حدیث سنی، یہ پہاڑوں پر بھاری مخلوق ہے، یہ جو ہے پانی پر بھاری مخلوق ہے، ہواؤں پر بھاری مخلوق ہے، آنکھ پر بھاری مخلوق ہے، ساری مخلوقات پر بھاری اگر کوئی مخلوق ہے وہ انسان کی مخلوق ہے۔ اللہ نے کہا میں نے انسان کو ان سب پر بھاری بنایا، تو لہذا اسی کا حق تھا کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا سکتا،
اس امانت کو سنبھال سکتا، اور اس کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت، ایسی استعداد، ایسی قوت بہم پہنچائی ہے کہ اس کو اٹھانا ہی چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ آگے کا جملہ ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بلا شبہ انسان بڑا جاہل، بڑا ظالم ہے۔ اس کے اوپر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو انسان کی تعریف کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے انسان کی توہین کی ہے، تحقیر کی ہے، تعریف کی جگہ اس کی تنقیص کی ہے، اور یہ کہا انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ جب انسان نے اس کو اٹھایا اور اپنی قابلیت کو جتایا، اللہ کے دیے ہوئے امانت کے اس بوجھ کو اپنے سر پر لادنے کے لیے تیار ہو گیا، تو یہ موقع تو ایسا تھا اللہ اس کی تعریف کرتے اور یوں فرماتے انسان تو بڑی اچھی مخلوق ہے، انسان بڑی قوت والی مخلوق ہے، انسان بڑی عظیم مخلوق ہے، انسان بڑی علیم مخلوق ہے۔ یوں کہنے کے بجائے اللہ کہتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا۔ علماء نے اس کی تفسیر میں اور اس جملے کی تحقیق میں بہت لمبا چوڑا کلام کیا ہے، لیکن وہ کلام اہل علم کے لیے زیادہ مفید ہے، عوام اس کو سمجھے یہ ذرا دقیق بھی ہے مسئلہ، اور دوسرے یہ کہ اگر سمجھانے بیٹھوں تو اس کے لیے وقت بھی زیادہ درکار ہے۔ لیکن میں ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں جو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں کیا کہنا چاہا ہے، اللہ کا منشا اور مقصد اس جملے سے کیا ہے۔ جو اشکال ہو رہا ہے وہ اشکال رفع ہو جائے، اور جو شبہ پیدا ہو رہا ہے وہ شبہ مرتفع ہو جائے۔ ایک ایسی بات جو حضرات علماء نے لکھی ہے جس کو عوام الناس بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، وہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں، بالخصوص حضرات صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو اس موقع پر لایا گیا ہے یہ تنقیص کے لیے نہیں لایا گیا، توہین کے لیے نہیں لایا گیا، انسان کو کمتر بتانے کے لیے نہیں لایا گیا، بلکہ یہ بھی ایک تعریف کا انداز ہے جو اللہ نے استعمال فرمایا انہ کان ظلوما جہولا۔ تعریف کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یوں ہے کہ آپ کسی کی تعریف میں کہیں ماشاءاللہ بہت بڑے عالم صاحب ہیں، لیکن بھائی کبھی ظالم صاحب کہہ کر بھی تعریف کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کوئی اچھا شعر پڑھ دے تو کہتے ہیں ظالم نے کیا شعر کہہ دیا۔ اب ظالم نے کیا شعر کہہ دیا، آپ کو کہنا چاہیے تھا عالم نے کیا شعر کہہ دیا، شاعر نے کیسا اچھا شعر کہا، لیکن شاعر کو یہاں ظالم بنا دیتے اور کہتے ظالم نے کیا بات کہہ دی۔ دیکھو اس جگہ پر ظالم کا لفظ تنقیص اور توہین کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعریف ہی کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، لہذا یہاں بھی اللہ نے اسی انداز کو استعمال کیا، اور یہ انداز وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت و مہربانی ہوتی ہے، وہاں پر ایسی بات کہی جاتی ہے۔ دوست کو کہہ دیتا ہے ارے ظالم تو نے کیسی بات کہہ دی۔ اللہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں اللہ کو بڑی محبت ہے انسان سے، کسی مخلوق سے وہ انسان اللہ کو محبت نہیں ہے، جو محبت انسان کو اللہ سے ہے اور اللہ کو انسان سے ہے، اس لیے اللہ نے اسی محبت والے جملے کو اور عاشقانہ لب و لہجے میں یہ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا۔ ارے بڑا ظالم ہے یہ انسان، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے یہ انسان۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعریف بیان فرمائی، تو اتنی بات تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اس لیے میں نے صرف وہ بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ نے ایک امانت انسان کے سامنے بھی پیش کی، دیگر مخلوقات کے سامنے بھی پیش کی، لیکن کسی کے اندر اس کو اٹھانے کی سکت و ہمت نہ تھی، لیکن انسان کے اندر قابلیت اور سکت و طاقت موجود تھی، انسان نے اس کو اٹھایا۔ اللہ نے اس کی تعریف کے اندر ایک پیار بھرا جملہ استعمال کیا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔